ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله ليعذبهم وهم مستغفرون وقال الله سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس معزز اور پاک باز ہستی پر۔ معزز سامعین، انبیاء کرام علیہم السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کے لیے انبیاء کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ انبیاء کا وجود رحمت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے برکت ہوا کرتا ہے۔ جب انبیاء اس دنیا میں موجود ہوتے ہیں، خاص طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ نے قرآن مجید میں یہ بات نازل فرمائی ہے کہ اس وقت اللہ پھر آسمان سے عذاب نہیں نازل کرتا۔ انبیاء اتنے مبارک اور عظیم لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا پہ ظالموں کے اوپر بھی عذاب نازل نہیں فرماتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک اس دنیا میں آپ موجود ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں پہ عذاب نازل نہیں کرے گا۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنا زمانہ میرے زمانے سے قریب ہو تو اتنا ہی زمانہ مبارک ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک دور آئے گا، لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے درمیان وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ کہا جائے گا کہ ہاں صحابہ موجود ہیں، تو نبی کریم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان صحابہ کی برکت کی وجہ سے لوگوں کو فتح سے نوازے گا۔ پھر فرمایا کہ ایک دور آئے گا، لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، قتال کریں گے، لڑیں گے، پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا ہے؟ کہا جائے گا کہ ہاں موجود ہے تابعین۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ان کی برکت کی وجہ سے ان لوگوں کو فتح سے نوازے گا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک دور آئے گا، اللہ کے راستے میں جہاد ہوگا، پوچھا جائے گا کہ وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے تابعین کو دیکھا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہا جائے گا کہ ہاں موجود ہے۔ تو ان تابعین کو دیکھنے والے لوگ وہ اتنے عظیم ہوں گے کیونکہ ان کا زمانہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قریب ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان کی وجہ سے اللہ فتح سے نوازے گا۔ دوسری حدیث صحیح بخاری کے اندر اللہ کے رسول اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اور بخاری کی ایک روایت میں چوتھی مرتبہ میں ثم الذین یلونہم کا لفظ ہے کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، پھر وہ لوگ جو اس کے بعد ہے، پھر وہ لوگ جو ان لوگوں کے بعد ہے، اور پھر وہ جو ان کے بعد ہے، یعنی 4 قرن 4 صدیوں کی بات ایک قول کے مطابق اللہ کے رسول نے فرمائی ہے کہ اس زمانے کے اندر چونکہ یہ زمانہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ کائنات کے زمانوں میں سے خیر سب سے بہترین زمانہ ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے صحابہ کے لیے امن ہوں، جب تک میں موجود ہوں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان فتنے نہیں آئیں گے، اور میرے صحابہ بعد والے لوگوں کے لیے امن ہے جب تک صحابہ موجود ہے، خاص کر کبار صحابہ کرام۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ایک صحیح حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کے درمیان دروازہ قرار دیا تھا کہ جب تک عمر موجود ہے اس وقت تک فتنے نہیں آئیں گے۔ حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے سے سوال کیا، میں نے کہا کہ وہ دروازہ بند ہے اس وقت۔ کہتے ہیں کہ حذیفہ سے پوچھا گیا، عمر نے پوچھا کہ وہ دروازہ توڑا جائے گا یا اس کو کھولا جائے گا؟ حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فَإِذًا لَا تُغْلَقْ، پھر یہ دروازہ جب توڑ دیا گیا تو یہ فتنے کا دروازہ قیامت کے دن تک بند نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، انبیاء کا دور، خاص طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، اور آپ کے صحابہ کرام کا دور، اور ان سے جو متصل ملا ہوا زمانہ ہے، ان زمانوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے زمانے قرار دیا ہے، اور جتنا ہی زمانہ ان سے دور جائے گا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ثم ظہر الفساد، پھر اس کے بعد دنیا کے اندر فسادات رونما ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسے بے دین قسم کے لوگ آئیں گے کہ ان کی قسم ان کی گواہی سے آگے ہوگی، اور ان کی جھوٹی گواہی ان کی قسم سے آگے ہوگی، یعنی بالکل ان لوگوں کی اندر ایمان نام کی کوئی کیفیت موجود نہیں ہوگی، ان کے دلوں کے اندر اللہ کا کوئی خوف موجود نہیں ہوگا۔ جھوٹی گواہی یہ تو اللہ کے رسول نے اکبر الکبائر میں سے قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں پہ ایسا بدتر زمانہ آئے گا، اور صحیح بخاری کی حدیث سے یہ بھی ثابت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمانہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جتنا دور جائے گا، یہاں تک کہ جب قیامت کے قرب کا زمانہ آ جائے گا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس زمانے میں ایک نحوست اور ایک فتنہ یہ ہوگا کہ علم، حقیقی علم، قرآن و سنت والا علم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ کم ہو جائے گا، وہ اٹھا لیا جائے گا، اور جہالت یہ عام ہو جائے گی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا یہ مفہوم اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جب زمانہ رسول اللہ کے زمانے سے دور ہو جائے گا اور قیامت کے قریب ہوگا تو اس وقت جہالت عام ہوگی اور علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ یہ جو لوگوں کے اندر بات مشہور ہے، کہتے ہیں کہ آج کل علم عام ہے، یہ بات غلط ہے۔ ہاں اتنی بات ہے کہ لوگوں نے جہالت کو علم سمجھ لیا ہے، جرأت کرتے ہیں۔ رسول اللہ کے صحابہ کے ایسے کئی واقعات ہیں کہ ان کے پاس لوگ مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں، وہ خود مسئلہ نہیں بتاتے بلکہ دوسرے صحابی کی طرف اس کو بھیج دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، لیکن آج لوگوں میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عام علم والے لوگ اٹھا لیے جائیں گے اور جاہل قسم کے لوگ رہ جائیں گے۔ فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، بغیر علم کے لوگوں کو فتویٰ دیں گے۔ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بے گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بے گمراہ کریں گے۔ وہ علوم
جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ نبی کے زمانے سے جتنا بھی زمانہ دور ہوتا جائے گا تو ان علوم کو اٹھا لیا جائے گا۔ ان علوم میں سے ایک علم خشوع ہے کہ لوگوں کے دل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر اٹھا لیا جائے گا۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، صحیح جامع ترمذی کے اندر آئی ہے۔ عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم میں وہ فرماتے ہیں کہ لئن شئت لأحدثنک عن اول علم یرفع عن هذه الامہ، کہتے ہیں اپنے مخاطب کو، کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو اس علم کے بارے میں بتاتا ہوں جس کو سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے اٹھا لیا جائے گا۔ عبادہ کہتے ہیں کہ وہ علم الخشوع ہے، لوگوں کے دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف نہیں رہے گا، لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں رہے گا۔ یوشک ان تدخل مسجد جماعت فلا تری فیہ رجلا خاشعا، قریب ہے کہ آپ ایک بہت بڑی جامع مسجد کے اندر چلے جائیں گے، وہاں پر نمازی تو آپ کو نظر آئیں گے، لیکن کہتے ہیں کہ فلا تری فیہ رجلا خاشعا، خشوع والا کوئی ایک آدمی بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی مرفوع حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اول شیء یرفع عن هذه الامہ الخشوع، سب سے پہلی چیز جس کو اس امت سے اٹھایا جائے گا تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا وہ خشوع ہے۔ خشوع کو ان لوگوں سے اٹھا لیا جائے گا، عبادات خشوع سے خالی رہ جائے گی، حالانکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جس عبادت کے ساتھ کامیابی کو جوڑا ہے اس عبادت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خشوع والی عبادت ذکر کیا ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ خاشعون، اللہ فرماتے ہیں کہ یقینی طور پر وہی مومن کامیاب ہوں گے جن کی نمازوں کے اندر نماز ان کی عبادات کے اندر ایک اہم عبادت ہے جس کو حدیث صحیح کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستون کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز یہ دین کے اندر ستون کا درجہ رکھتی ہے۔ تو یہاں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جن لوگوں کی نمازوں کے اندر خشوع ہوگا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول امام ابن جریر ابن کثیر نے نقل کیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ خاشعون کا معنی ہے ساکنون خائفون، کہ وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہوگا اور جن کے اعضاء کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے سکون ہوگا۔ اگر دل کے اندر خشوع ہو تو جسم کے اعضاء پہ سکون اور اطمینان ہوتا ہے۔ لو خشع قلب ھذا لسکن جوارحہ، اللہ کے رسول نے ایک آدمی کو دیکھ کے کہا تھا کہ اگر اس کے دل کے اندر خشوع ہوتا تو اس کے جوارح یعنی اس کے اعضاء پہ سکون ہوتا۔ یہ جو نماز کے اندر خاص طور پر ایک آدمی بے جا قسم کی حرکات کرتا ہے تو اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے دل کے اندر خشوع نہیں ہے، دل کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف اور ڈر نہیں ہے۔ اگر دل میں خوف ہو تو کبھی بھی ایک آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو اور اس کی توجہ اور اس کا دھیان کسی دوسری طرف جائے، یہ قطعاً ممکن نہیں ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، عبادات کے اندر خشوع یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، خاص طور پر نماز کے اندر خشوع انتہائی ضروری ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، دو حدیثیں صحیح بخاری کے اندر اور مسلم کے اندر نقل کی گئی ہے۔ عثمان کہتے ہیں کہ ما من امرئ مسلم، کوئی بھی مسلمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیث نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ وہ آدمی اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، خوبصورت طریقے سے وضو کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہے لیکن لا یحدث فیہما نفسہ، اس نماز کے اندر اپنے دل کے ساتھ باتیں نہیں کرتا۔ کیا مطلب ہے کہ اس نماز کے اندر خیالات ان کو جگہ نہیں دیتا، بلکہ اس آدمی کی توجہ مکمل طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے۔ تو عثمان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا وجبت لہ الجنہ، یہ آدمی جو 2 رکعت نماز خشوع کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس آدمی کے لیے ان 2 رکعت نماز کی وجہ سے جنت کو واجب قرار دے دیتا ہے کہ یہ آدمی یقینی اور ضروری طور پر جنت کے اندر جائے گا۔ دیکھیں خشوع کتنی اہمیت ہے۔ محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ
کہ جس کی 2 رکعت نماز اگر اللہ خشوع کے ساتھ ان کو قبول کر لے تو یہ نماز اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتی ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول ہے، ابن ابی الدنیا نے کتاب التہجد کے نام سے اور قیام اللیل کے نام سے کتاب اس نے نقل کیا ہے۔ عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کہ ان الرجل لتشیب عارضاہ فی الاسلام وما يقبل اللہ له صلاۃ واحدہ۔ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک آدمی مسلمان کے گھر پیدا ہوتا ہے اور بڑھاپا اس کے اوپر طاری ہو جاتا ہے، بڑھاپے تک پہنچ جاتا ہے، لیکن عمر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں کرتا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے جواب دیا کہ لا یتم خشوعها ولا رکوعها ولا اقبالہ علی اللہ، نہ اس کی نماز میں خشوع مکمل ہوتی ہے، نہ رکوع مکمل ہوتا ہے، اور نہ ہی صحیح طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے، کتاب الزہد کے اندر عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ یہ دونوں صحابہ فرماتے ہیں کہ الصلاۃ مکیال فمن وفا وفی لہ ومن طفف فقد علمتم ما قال اللہ فی المطففین۔ کہتے ہیں کہ یہ نماز ایک پیمانہ ہے، جس نے اپنی طرف سے اللہ کا حق پورے طریقے سے ادا کیا، یعنی خشوع کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ نماز اس آدمی نے ادا کی، تو یہ فرماتے ہیں کہ وہ فی لہ، اللہ کی طرف سے بھی اس کو اجر و ثواب پورا دیا جائے گا۔ ومن طفف فقد علمتم ما قال اللہ فی المطففین، اور جو آدمی کمی کوتاہی کرتا ہے، تو یہ دونوں صحابہ کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کوتاہی کرنے والوں کے بارے میں قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ سورہ مطففین کے شروع میں فرماتے ہیں کہ ویل للمطففین، جو لوگ تطفیف کرتے ہیں، دنیا کے معاملات میں کمی کوتاہی کرتے ہیں، تو ان کے لیے رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہلاکت ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے امام مالک رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ ہر ایک چیز کے اندر کمی بھی ہے اور اس کو پورا کرنا بھی ہے، لہٰذا یہاں پر دیکھیں امام مالک کہتے ہیں کہ جو لوگ دنیاوی معاملات میں کمی کوتاہی کرتے ہیں ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہلاکت کی دھمکی دی ہے، لہٰذا جو آدمی نماز کے اندر کمی اور کوتاہی کرتا ہے تو کیا وہ آدمی اس ہلاکت کی دھمکی کا مستحق نہیں ہے؟ یعنی امام مالک رحمہ اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ دنیا کی جو لین دین کی دنیا کا جو لین دین ہے اور دنیا کے جو معاملات ہے اس میں اگر کمی کوتاہی کی وجہ سے ہلاکت کی دھمکی ہے اللہ کی طرف سے، تو نماز کے اندر کمی کوتاہی اس کے لیے ہلاکت کی دھمکی بطریقہ اولا ہے۔ جو آدمی نماز کے اندر کمی کوتاہی کرتا ہے تو اس کے لیے بطریقہ اولا امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہلاکت کی دھمکی ہے۔ اویس قرنی رحمہ اللہ جو مشہور تابعی ہے، ان کی فضیلت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ اویس قرنی فرماتے ہیں کہ اذا قمت الى الصلاة فکن کأنک قد قتلت اہل السماوات والارض، جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کی کیفیت یہی ہونی چاہیے، آپ کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف اور ڈر اس کیفیت میں طاری ہونا چاہیے کہ گویا اس دنیا اور آسمان کے اندر جتنی مخلوقات ہیں شاید ان سب کو آپ نے قتل کیا ہے۔ ایک انسان اگر کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اس کے اوپر خوف اور ڈر کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ تو بات سمجھانے کے لیے ویسے قرنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، تو خوف اور ڈر کی تمہارے اوپر یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ میرے بھائیو، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بعض اسباب کا تذکرہ کیا ہے۔ اگر ایک آدمی ان اسباب کا لحاظ رکھتا ہے، ان کا خیال کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف توجہ ہر عبادت کے اندر اور خاص طور پر نماز کے اندر پھر آسانی سے آ سکتی ہے۔ سب سے پہلا سبب جو احادیث سے علماء نے لیا ہے اس کو قوی محرک کہا جاتا ہے، کہ کوئی قوی باعث ہونا چاہیے، کوئی چیز ایسی ہونی چاہیے جو انسان کو خشوع کی طرف متوجہ کرے، اور وہ چیز علماء کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف اور ڈر ہے۔ ایک آدمی کا دل جب اس میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اللہ کا خوف اور ڈر موجود ہو تو خشوع پیدا کرنے کے لیے یہ اکیلا سبب کافی ہے، اگر کوئی اور سبب نہ بھی ہو تو یہ ایک سبب کافی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے حیران کن واقعات اس حوالے سے نقل کیے ہیں۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آیا ہے، کہتے ہیں کہ علی جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو
تو ان کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو جایا کرتی تھی اور ان کے جسم کے اوپر کپ کپی سی طاری ہو جایا کرتی تھی، اور وہ کہا کرتے تھے کہ آج میں اس امانت کی ادائیگی کے لیے کھڑا ہوا ہوں، عرضت علی السماوات والارض فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، جس کو آسمان و زمین پر پیش کیا گیا، لیکن اللہ کی عظمت کی وجہ سے آسمان و زمین نے اس عبادت کو ادا کرنے سے معذرت کر لی کہ اللہ صحیح طریقے سے ہم آپ کی عبادت کا حق نہیں ادا کر سکیں گے۔ تو علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میں اس امانت کی ادائیگی کے لیے کھڑا ہوں، شاید میرے سے صحیح طریقے سے ادا نہ ہو۔ سلیمان التیمی رحمہ اللہ کے بارے میں آیا ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو تحمر و تصفر، اس کا چہرہ ایسے سرخ لال ہو جایا کرتا تھا، اور کبھی چہرے کے اوپر زردی کے آثار آ جایا کرتی تھی، اور کہتے ہیں کہ وہ اپنی زبان سے یہ کہا کرتے تھے کہ آج میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آیا ہے کہ جب وہ نماز کے اندر کھڑے ہوتے تھے تو کأنہ جزع، گویا کہ ایک تنا ہے، اس کیفیت میں اللہ کا خوف ان کے اوپر طاری ہو جایا کرتا تھا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت میں لکھا ہے کہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو وہ اس کیفیت میں روتے تھے اور چیختے چلاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اگر عبداللہ ابن عمر کو پہلے کسی نے نہ دیکھا ہوتا تو وہ یقین کر لیتا کہ شاید یہ آدمی، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر ایک سنجیدہ انسان تھے، لیکن جب نماز کے اندر کھڑے ہوتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف اور اللہ رب العالمین کے ڈر کی وجہ سے ان کی یہ کیفیت بن جایا کرتی تھی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آیا ہے، کہتے ہیں کہ وہ بیت اللہ کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، باہر سے بیت اللہ پہ گولہ باری ہو رہی تھی، حجاج بن یوسف پتھر پھینک رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر نماز کی کیفیت میں نماز میں بیٹھے تھے، ایک پتھر آتا ہے اور ان کے کپڑوں پہ گرتا ہے، ان کے کپڑے اس پتھر کے نیچے دب جاتے ہیں، لیکن نماز کے اندر ان کو پتہ نہیں چلتا۔ جب سلام پھیرتے ہیں تو تب دیکھتے ہیں کہ کپڑوں پہ پتھر پڑا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین کا خوف اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر جب کبھی ہو تو انسان کی یہ کیفیت بنتی ہے۔ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ تابعی ہے، ان کا واقعہ مشہور ہے، البدایہ والنہایہ کے اندر امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، دیگر علماء نے نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ نماز کے اندر عروہ بن زبیر رحمہ اللہ ان کی ٹانگ کاٹ لی گئی، لیکن ان کو پتہ نہیں چلا۔ جب سلام پھیرا تو تب پتہ چلتا ہے کہ جسم کے ساتھ ٹانگ نہیں ہے۔ ابو داؤد کے اندر حدیث آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابہ ہے، ایک کا نام عباد بن بشر ہے، دوسرے کا نام عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ دونوں صحابہ رسول اللہ نے کہتے ہیں کہ ان کو پیرے پہ کھڑا کیا تھا۔ عباد نے عمار سے کہا کہ میں نے تو ویسے بھی نماز پڑھنی ہے، آپ سو جائیں۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سو گئے اور عباد بن بشر نماز پڑھ رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ سامنے سے دشمن آتا ہے اور 3 تیر مارتا ہے عباد بن بشر رضی اللہ عنہ کو، اور ان کے جسم سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا خوف اور اللہ کا ڈر اور نماز کے اندر حلاوت اور لذت، اس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ صحابی نماز کو توڑتے ہی نہیں ہیں، بلکہ بیہقی کے اندر روایت آئی ہے کہ سورہ کہف ان نے شروع کی تھی، جب تک اس سورت کو مکمل نہیں کرتے تو اتنی دیر نماز کو نہیں مکمل کرتے۔ جب وہ سورت مکمل ہوتی ہے اس کے بعد سلام پھیرتے اور اپنے ساتھی کو جگاتے ہیں تو وہ دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں کہ خون اتنا آگے نکل گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ عمار بن یاسر نے عباس سے کہا کہ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں جگایا؟ وہ کہنے لگے مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مناجات کرتے ہوئے اس طرح کی لذت محسوس ہو رہی تھی، ایسا مزہ آ رہا تھا کہ میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ میں اس صورت کو مکمل کیے پہلے نماز کو توڑ دوں۔ تو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب ایک انسان کا دل والا تعلق ہو اور اللہ کا خوف اور اللہ کی عظمت ایک انسان کے ذہن کے اندر موجود ہو تو پھر اللہ کا ڈر اور یہ خوش و نماز میں آنا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نماز صحیح طریقے سے پڑھنا لَكَبِيرَةٌ، یہ بہت مشکل کام ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف اور اللہ کا ڈر موجود ہے، اور خوف اور ڈر کے لیے قیامت کا عقیدہ انتہائی ضروری ہے۔ جب ایک انسان کا یہ عقیدہ ہو کہ ایک دن میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے
سامنے کھڑے ہونا ہے، میرے ذرے ذرے کا اللہ کو حساب دینا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى۔ اللہ نے قرآن مجید میں یہ بات ذکر کی ہے کہ اگر ایک انسان نے دنیا میں ذرے برابر نیکی کی ہے تو وہ بھی ضائع نہیں ہوگی، یہ انسان اس کو دیکھ لے گا اور اس کا اجر اور اس کا ثواب پا لے گا۔ اور اگر ایک انسان نے دنیا میں ذرہ برابر گناہ کیا ہے تو وہ گناہ وہ بھی اس انسان کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، وہ اعمال والی کتاب رکھ دی جائے گی، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اس کتاب کو دیکھ کے دنیا کے مجرم جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قانون کی مخالفت کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین پہ صحیح طریقے سے عمل نہیں کیا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اس دن ڈریں گے اور کہیں گے کہ یا ویلنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس نے نہ تو کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا ہے نہ کوئی بڑا گناہ چھوڑا ہے بلکہ سب کے سب کو یہاں پر جمع کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر قیامت کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا عقیدہ ہو اور اللہ کا خوف اور ڈر دل کے اندر موجود ہو تو علماء کہتے ہیں کہ یہ اکیلا سبب کافی ہے۔ نماز کے اندر انسان کھڑا ہو تو اللہ کی عظمت کو اپنے سامنے پیش کرے۔ قرآن مجید میں 2 مرتبہ یہ بات اللہ نے ذکر کی ہے کہ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، لوگوں نے اللہ کی قدر، اللہ رب العالمین کی عظمت اس کو اس طریقے سے پہچانا ہی نہیں ہے جس طرح سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچاننے کا حق ہے۔ ذرا تصور کے اندر یہ بات لے کے آئیں کہ ہم دنیا کے کسی بڑے آدمی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کیا ہمارے ہاتھ غلط حرکت کرتے ہیں؟ کیا اس کے سامنے کھڑے ہو کہ ہم دائیں بائیں دیکھتے ہیں؟ قطعاً نہیں دیکھتے۔ دنیا کا بڑا کون ہوگا؟ انسان ہوگا نا۔ انسان کی کیا حقیقت ہے؟ انسان ہی ایک دن اس نے مٹی ہو جانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کو ذہن کے اندر لے کے آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو احسان سے تعبیر کیا ہے کہ یہ احسان ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں تو ان تعبد اللہ کأنک تراہ، آپ اللہ رب العالمین کی اس کیفیت میں عبادت کریں کہ گویا آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر آپ کا یہ ذہن نہیں بنتا، آپ کی ایمانی قوت اتنی مضبوط نہیں ہے تو کم از کم یہ عقیدہ تو آپ کا اللہ کے بارے میں ہونا چاہیے کہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جو اللہ مجھے دیکھ رہا اور اس کے سامنے میں کھڑا ہوں تو اس اللہ سے انسان کو حیا آنی چاہیے کہ میں رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوں۔ بعض صحابہ کرام کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان سے پردوں کو ہٹا دے، یہ بندہ میرے ساتھ مناجات اور سرگوشی کے لیے آیا ہے۔ لیکن یہ انسان جب ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتا ہے، دل کے اندر فضول قسم کے خیالات لے کے آتا ہے، تو یہ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ پردوں کو واپس لٹکا دے، میرے بندے کو میری ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، اس عظیم اللہ کے سامنے انسان کھڑا ہو اور دنیا کے انسانوں کی طرف اس کی توجہ جائے تو یہ کتنا کمینہ انسان ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کس کیفیت میں ناقدری کرنے والا انسان ہے۔ لہذا یہ ایک عظیم سبب ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو اللہ رب العالمین کا عظمت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف، اللہ کا ڈر، اس بات کو اپنے ذہن کے اندر مستحضر کرے انسان کہ میں اس وقت اللہ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میں اس وقت اللہ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں۔ حدیث مسلم سے ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب نمازی نماز پڑھتا ہے اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین، جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جواب دیتا ہے اور کہتا ہے کہ حمدنی عبدی۔ اور اسی طرح آگے حدیث معروف ہے، ساتھیوں کو معلوم ہے، محمد رسول اللہ دیکھو یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ نماز اللہ کے ساتھ گفتگو ہے۔ آپ کسی انسان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے دوسرے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو کیا یہ اس کے آداب کے منافی ہے یا نہیں ہے؟ لہذا اللہ تو عظیم ہے، وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ رب العالمین کی قدر ہونی چاہیے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا حق ادا ہونا چاہیے۔ دوسرا سبب علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ بعض چیزیں نماز کے اندر خشوع کے حوالے سے مانع اور رکاوٹ بنتی ہے۔ اگر آپ نے نماز کے لیے آنا ہے تو پہلے ان چیزوں کو ختم کریں۔ صحیح بخاری کی 2 حدیثیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر 2 مثالیں دیتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لا صلاۃ لحضرۃ طعام،
کہ جب کھانا حاضر ہو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اس وقت آپ پہلے اپنی ضرورت پوری کریں۔ انسان بھوکا ہے، کھانا تیار ہے، انسانی فطرت ہے، جب نماز میں کھڑا ہوگا تو ساری توجہ اس کے کھانے کی طرف جائے گی۔ رسول اللہ کہتے ہیں کہ پہلے نماز نہ پڑھیں۔ عبداللہ بن عمر کے بارے میں آیا ہے، کہتا ہے کہ مسجد کے پاس ان کا گھر تھا، بسا اوقات ایسے ہوا کہ وہ باہر سے آئے، ان کو حاجت اور ضرورت تھی کھانے کی، ان نے کھانا شروع کر دیا۔ نماز کی آواز سنتے تھے لیکن پھر بھی نماز کے لیے نہیں گئے، بلکہ نماز کو کھانے کو جلدی جلدی کھا کے بعد میں پھر اطمینان کے ساتھ نماز پڑھی۔ دوسری حدیث بخاری کے اندر رسول اللہ شرف فرماتے ہیں کہ ولا وهو يدافعه الاخبثان، جب انسان کو چھوٹا بڑا پیشاب تنگ کر رہا ہے، اس وقت اس کی توجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف صحیح طریقے سے جاتے نہیں ہے، اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ پہلے اپنی ضرورت پوری کریں، قضاء حاجت کریں، پھر نماز کے اندر اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اسی طرح علماء نے اس میں اب دیگر چیزوں کو قیاس کرتے جائیں۔ مثلا ایک انسان ہے، اپنی دکان کھلی چھوڑ کے مسجد میں آ گیا، اب یقینی بات ہے کہ اس کی ساری کی ساری توجہ نماز کے اندر اس کی طرف ہوگی۔ ایک آدمی جلدی میں اپنا سامان باہر رکھ کے آ جاتا ہے، اب نماز میں کھڑا ہوا تو شیطان اس طرح کی چیزوں کی طرف انسان کی توجہ کو مبذول کراتا ہے۔ ایک آدمی اپنے ساتھ چھوٹا بچہ لے کے آیا، وہ بچہ دروازے سے باہر نکل گیا، اب یہ انسان نماز میں اتنا پریشان ہوگا کہ اس کی ساری کی ساری توجہ نماز میں اس بچے کی طرف رہے گی۔ اس لیے اس طرح کی چیزیں پہلے ان کو ختم کریں اور اس کے بعد مکمل تیاری کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، جامع ترمذی کے اندر آئی ہے۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلی صلاۃ مودع، جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس کو زندگی کی الوداعی نماز سمجھ کے پڑھیں کہ شاید یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے اور اس کے بعد شاید میری اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ اور یہ جو قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی پڑھی، اس میں بھی اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ خشوع اس آدمی کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، جس کو یہ یقین ہو کہ میں نے اللہ سے ملنا ہے، یعنی اس نماز کے بعد شاید میری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہو جائے، تو یقینی بات ہے کہ اس وقت یہ انسان اس کی توجہ پوری ہوگی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث امام بخاری نے نقل کی ہے صحیح بخاری کے اندر۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ لیس لک من صلاتک الا ما عقلت، آپ کی وہی نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں قبول ہے جس کو آپ نے سمجھ کے پڑھا ہے، اور سمجھ کے پڑھنے کے لیے علماء کہتے ہیں کہ نماز کا ترجمہ آپ کو آنا چاہیے، نماز کے اندر جو تلاوت آپ نے کرنی ہے اس کا ترجمہ آپ کو آنا چاہیے، نماز کے اندر جو تسبیحات آپ نے پڑھنی ہے ان تسبیحات کا ترجمہ آپ کو آنا چاہیے، جو اذکار اور دعائیں آپ نے پڑھنی ہے ان اذکار اور دعاؤں کا کم از کم آپ کو ترجمہ آنا چاہیے۔ سارے قرآن کا ترجمہ اگر نہیں آتا تو کم از کم منتخب صورتیں، 2-4 صورتیں ایسی منتخب کر لیں کہ ان کو آپ نے نماز میں پڑھنا ہے، تو اس کا ترجمہ اور مفہوم کا آپ کو جب آئے گا تو گویا آپ اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوں گے۔ اسی طرح علماء کرام نے ایک سبب یہ ذکر کیا ہے کہ اپنی دعاؤں کے اندر، اپنی جو قرات ہے اس کے اندر، اپنی تلاوت کے اندر، اپنے اذکار اور تسبیحات کے اندر تنوع پیدا کریں۔ تنوع پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بدل بدل کے دعائیں پڑھیں، بدل بدل کی تلاوت کریں، بدل بدل کے اذکار پڑھیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو دعا اور تلاوت اور یہ چیزیں ہیں یہ روح کی غذا ہے۔ تو دیکھو ہمارے جسم کی غذا جب ایک ہی غذا ہوتی ہے، وہ سب سے عمدہ غذا کیوں نہ ہو، آپ بار بار جب کھائیں گے تو آپ کا نفس اس سے اکتا جائے گا اور پھر عادت سی بن جائے گی، پھر لذت انسان کو محسوس نہیں ہوگی۔ تو جیسے جسم کی غذا کے اندر تنوع ضروری ہے کہ بدل بدل کے آپ دیکھو غذا اپنے جسم کو دیتے ہیں تو جسم چاہت کے ساتھ اس کو لیتا ہے، تو اسی طرح اپنی روح کو بھی بدل بدل کے غذا دیں۔ کبھی قرآن مجید کا کہیں سے انتخاب کریں، کبھی کسی دوسری صورت کے انتخاب کریں، اور مطلب بھی اگر آپ کو آتا ہو، اللہ کا کہ اللہ کی عظمت اور اللہ کا جو خوف ہے وہ بھی آپ کے دل کے اندر موجود ہو، تو یقینی بات ہے کہ اس وقت آپ کی نماز کے اندر پھر ضرور بے ضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف خشوع اور توجہ پیدا ہوگی۔ یہ بعض اسباب ہے، اگر ایک آدمی ان اسباب کا لحاظ رکھتا ہے تو یقینی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آدمی کی نماز کے اندر خشوع پیدا کرے گا۔ علماء نے کہا ہے کہ عبادت کے بعض آداب ہے، ان آداب کا لحاظ رکھیں۔
احادیث کے اندر 6-7 قسم کے جانوروں کا تذکرہ رسول اللہ نے کیا ہے کہ بعض لوگ ان جانوروں کے ساتھ اپنی نماز کے اندر تشبیہ پیدا کرتے ہیں، ان جانوروں کے ساتھ کی طرح حرکات کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ یہ حرکات کی آداب کے خلاف ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے خلاف ہے، لہذا اس طرح کی کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ادب کے منافی ہو۔ مثلا حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نقرۃ الغراب سے نبی کریم نے منع کیا ہے کہ کوے کی طرح ٹھونگے مارے۔ اب کوا دیکھو نا جلدی جلدی اپنا دانہ اچک کے پھر نیچے سر کرتا ہے اور پھر سر اٹھاتا ہے، تو یہ جلدی جلدی عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تشبیہ کوے اور پرندے کے ساتھ دے کے اس سے منع کر دیا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افتراش الکلب کہ کتا جب زمین پہ لیٹتا ہے تو اس کے اگلے جو پاؤں ہیں وہ زمین کے ساتھ ہوتے ہیں، تو یہ جو انسان کے ہاتھ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کتے کی طرح آپ کے یہ ہاتھ یہ نماز کے اندر زمین کے ساتھ نہیں لگنے چاہیے، بلکہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے جسم سے الگ کر کے ہاتھ رکھیں۔ بروق الابل، اونٹ کی طرح بیٹھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ التفات الثعلب، یہ جو لومڑی ہوتی ہے یہ بار بار دائیں بائیں دیکھتی ہے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ اپنی عبادت کے اندر جو بھی عبادت ہے، خاص طور پر جب آپ نماز کے اندر کھڑے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی توجہ نہ ظاہری طور پر توجہ، التفات کی علماء نے 4 قسمیں ذکر کی ہے کہ پورے جسم کو نماز کے اندر پھیرنا، یا سر کو پھیرنا، یا نظر کو پھیرنا، اور یا پھر دل کی توجہ کو پھیرنا، یہ سارے کے سارے التفات منع ہے۔ نماز کے اندر آپ کا جسم بے قبلہ رخ ہونا چاہیے، آپ کا سر بے قبلہ رخ ہونا چاہیے، اور آپ کی آنکھیں یہ بھی سجدے کی جگہ ہونی چاہیے، اور دل کی توجہ یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے۔ تو یہ بعض آداب ہے اور یہ بعض اسباب ہے، اگر ایک آدمی ان کا اہتمام کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کی نماز کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جب وہ کھڑا ہوگا تو خشوع پیدا ہوگی، اور وہی نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں جس نماز کو آپ نے خشوع کے ساتھ پڑھا ہو، توجہ کے ساتھ پڑھا ہو، اور اس نماز کے اندر میرے بھائیوں ایک عجیب قسم کی حلاوت ہوتی ہے، ایک عجیب قسم کی مٹھاس ہوتی ہے، اور ایک عجیب قسم کی لذت ہوتی ہے۔ عبادت میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف توجہ ہو، تو میں نے ابھی آپ کے سامنے عباد بن بشر کا واقعہ حدیث ابو داؤد سے بیان کیا کہ دیکھو یہ خشوع والی نماز ہے، نماز میں جسم پہ تیر چلتے ہیں، لیکن یہ نماز چون کے وہ صحیح نماز ہے جس کو قرآن نے نماز سے تعبیر کیا ہے، تو تیر ان کے اوپر اثر نہیں کرتا۔ ایک صحابی ہے ابو ریحانہ رضی اللہ عنہ، ان کا نام ہے، عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے کتاب الزہد کے اندر ان کا واقعہ نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ابو ریحانہ جہاد کے سفر پہ گئے تھے، کئی مہینے باہر تھے، بعد میں جب واپس آتے ہیں تو عشاء کی نماز کہتے ہیں کہ مسجد میں پڑھتے ہیں اور پڑھ کے اپنے گھر میں جاتے ہیں۔ گھر میں داخل ہوئے تو نیت باندھ لی 2 رکعت نماز کی، اور یہ نماز اتنی لذیذ تھی کہ کہتے ہیں کہ پوری رات 2 رکعت نماز کے اندر گزار دی۔ جب سلام پھیرا تو صبح کی اذان ہو گئی تھی، دوبارہ مسجد کی طرف چل پڑے تو پاس بیوی بیٹھی تھی۔ کہتے ہیں کہ ابو ریحانہ رضی اللہ عنہ کو اہلیہ نے پکڑا اور کہنے لگی کہ یا ابا ریحانہ اما لنا فیک من نصیب، کہ کیا ہمارا آپ کے اوپر کوئی حق نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ ایسے جب ابو ریحانہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو خوفزدہ سے ہو گیا اور کہنے لگے کہ اللہ کی قسم جس وقت عشاء کے وقت میں نماز کے اندر کھڑا ہوا تو مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میں جنت کے اندر ہوں، مجھے قطعاً یہ محسوس نہیں ہو کہ میں اپنے گھر کے اندر آ گیا ہوں۔ اگر آپ مجھے توجہ دلاتی تو ضرور بے ضرور میں آپ کے حقوق کا لحاظ رکھتا۔ جب نماز کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف توجہ ہو اور خشوع ہو، وہ نماز پھر راحت ہوتی ہے۔ رسول اللہ حدیث کے اندر آتا ہے بلال سے کہا کرتے تھے کہ یا بلال ارحنا بالصلاۃ، کہ راحت نماز کے اندر ہے، نماز کھڑی کر کے ہمیں راحت پہنچائیں۔ دوسری حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ نماز کے اندر رکھ دی گئی ہے۔ یعنی اگر کسی چیز سے مجھے سکون اور ٹھنڈک ملتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اور کوئی سبب نہیں ہے، وہ صرف اور صرف نماز ہو سکتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، جس نماز کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف توجہ ہو، اللہ کی عظمت دل کے اندر ہو، تو پھر وہ نماز
नमाज आँखों की ठंडक और राहत होती है, और उस नमाज के अंदर इतनी हलावत होती है कि इंसान के ऊपर अगर छुरी चलती है तो फिर भी पता नहीं चलता, और अगर नेज़े और तीर उसके ऊपर बरसाए जाते हैं तो फिर भी पता नहीं चलता। और ये जो जिन्स का मामला है, कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं कि वह खुलिक़ल इंसान ज़ईफ़ा, ये जो शहवत है अल्लाह फरमाते हैं कि इसके हवाले से इंसान बड़ा कमज़ोर है। लेकिन यहाँ पर देखें, इस नमाज की हलावत को देखें, इस नमाज की मिठास और लज्जत को देखें कि एक आदमी इतने महीनों के बाद अपने घर के अंदर आया है, लेकिन नमाज के अंदर इतनी हलावत, इतनी मिठास और इतनी लज्जत महसूस कर रहा है कि अपने अहल की तरफ तवज्जो ही नहीं जाती। ये नमाज, इसके लिए मेहनत की ज़रूरत है। पहले आदमी मेहनत करेगा और अपने आवा को कंट्रोल करेगा। जब कंट्रोल कर ले तो एक आलिम है, वो कहते हैं कि 20 साल तक नमाज ने मुझे मुशक्क़त के अंदर डाला रखा, लेकिन कहते हैं कि वह तनाअमतु बिहा 20 सनतन उखरा, अब कहते हैं कि 20 साल हो गए हैं, मेरी ये नमाज मेरे लिए नेमत से कम नहीं है, क्योंकि वो नमाज अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ तवज्जो और खुशू वाली नमाज बन गई थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने सामने खड़े होने के आदाब को सीखने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।